السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع عبادات کے احکامات ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں پہلا ہے احکام اعلان، عمل کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے۔ 21 نمبر آیت میں سے 2 نکات ہیں سورہ بقرہ کی، عبادت فقط پیدا کرنے والے ایک رب کی کرو، اور دوسرا ہے کس لیے عبادت کرنی، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور 22 نمبر میں سے 2 نکات ہیں، تیسرا اور چوتھا۔ اور یہ رب ہے کون؟ رب حقیقی خالق کائنات ہے اور تمہارا رازق بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے شرک سے منع کی اس آیت میں۔ یہ 4 نکات ہیں جی 21 اور 22 میں سے۔ 21 آیت کو دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، بندگی کرو اپنے رب کی، وعبدوا ربکم، اپنے رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو پروردگار ہے، جو سب، جس نے وسائل دیے، سارے حالات بنائے، سب کچھ دیا، یہ سارا جسم دیا، جسم کی قوتیں دی، کھانا ہضم کرنا کیسے ہے، باقی کوئی دیکھنا کہاں سے کا، سب کچھ اس نے دیا۔ خلقکم، اور پیدا کیا تم کو، الذین من قبلکم، تم سے پہلا بھی اس نے پیدا کیا تھا، تو یہ اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی کر کے دکھائے؟ سورہ حج میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ آیت نمبر دیکھیے گا سورہ حج 22 نمبر سورت کی، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے مزید چانے دیے، اگر کوئی چھین لے مکھی ان سے گزرا لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، اتنے یہ ضعیف ہو، اتنے بولتے ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ، جس نے پیدا کیا ہے تم کو بھی، تمہارے پہلوں کو بھی، جو جتنے چلے آ رہے ہیں۔ اور کس لیے یہ سارا کچھ ہے؟ تاکہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ تتقون، یہ پرہیزگاری ہے تم میں۔ اچھا، خالق ہے کون؟ 22 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا۔ ایک زمین چپٹی ہے، زمین چپٹی ہے، جس لیے یہاں پہ رہنا ممکن ہے، باقی کچھ ہے۔ اور پھر مٹی کو دیکھیں، مٹی نہ تو پانی کی طرح سیال ہے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، ایسی مٹی ہے جب اکٹھی ہوتی ہے اس پہ کمپیکٹ ہو جاتی ہے تو لوہے کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ کتنی 500 200 کتنی بڑی بڑی منزلیں والی بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی ہیں، اسی مٹی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس کو کھودو بربری سی ہے، کچھ نہیں علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسی صفت اللہ نے مٹی میں رکھی ہے؟ اگر یہ پانی کی طرح ہوتی، سارا پانی ہوتا، لیکوڈ ہوتی، تو کوئی چیز نہ کھڑی ہو سکتی، اگر لوہے کی طرح ہوتی تو یہ پھر نہ ہوتی۔ تو یہ مٹی کی اللہ نے سوچ رہی، اور پھر اس کو بچھایا ہے، چپٹا کیا ہے، زمین چپٹی ہے تاکہ رہائش کے قابل ہو سکے، باقی اس پہ کچھ ہو سکے، سارا کچھ ہو سکے۔ اللہ نے والسماء بناءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان کو ایک چھت بنا دی پوری۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن نے بغیر کسی ستون کے بنایا ہے، ذرا بناؤ نا ایک کمرہ بغیر ستون کے، اور چھوٹا سا 10 بائی 10 کا، 5 بائی 5 کا، کوئی چھوٹا سا بنا لو، ذرا اچھا بناؤ نا بغیر ستون کے۔ ایک چھوٹی سی کمرے ہو تو پھر بھی 4 ستون لگانے پڑتے ہیں اس کو، اس کے بغیر نہیں بات بنتی۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کو ستون نظر آتا ہے اس میں۔ اور پھر وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر نکالے اس میں سے بے تمہارے کھانے کے واسطے۔ تو پھر اللہ کے سنا ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کسی کو، اور تم جانتے ہو اس چیز کو کہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے جو خالق کو کر سکے۔ تو اس لیے یہ بڑا کلیئر اللہ نے شرک سے منع کیا کہ رب کو پہچانو، رب یہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو پانی برساتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو اس میں سے پھر رزق آتا ہے۔ زمین کی کیا خصوصیت اللہ نے بتائی ہے؟ آپ پیڑ ڈالتے ہیں پھر وہ پورا پودا بن جاتا ہے، اس میں سارا کچھ لگتا ہے، وہی خواص ہوتے ہیں، وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ کیا کوئی اور کچھ کر سکتا ہے؟ یا زمین کی بجائے کہیں اور لگاؤ نا، مٹی کی بجائے کسی اور چیز میں لگاؤ، کسی لوہے میں، کسی سونے میں، سونا لے لو، پلاٹین لے لو، اس میں بیج لگاؤ نا، اگتا ہے، ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کے حفاظ رکھے۔ پھر جب بارش کا اللہ نے کہا پانی ملتا ہے اس کو، وہ لہرا اٹھتی ہے سارا کچھ۔ اس لیے اس کو پہچانو رب کون ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی میں ہے شرک سے منع کیا ہے۔ اور پھر 187 میں اللہ نے عبادات میں بات کی ہے، وہ یہ کیا کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے۔ 187 میں اللہ نے یہ بات۔ دوسرا ضمنی موضوع ہے جی فضیلت رمضان۔ وہ کیا ہے؟ 185 آیت میں نزول قرآن رمضان المبارک میں ہوا۔ اللہ نے یہاں 185 بتایا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ان کے لیے جو راہ پائیں، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ یہ رمضان المبارک میں اللہ نے یہ 185 نمبر آیت میں یہ بات کلیئر کی ہے۔ یہاں پہ 2 ہمارے موضوع ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
والسلام. الحمد لله بالعالمين.